चिश्तियां फायरिंग नवाही गांव में फायरिंग का वाकया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के बाइस वाकया पेश आया। रेस्क्यू टीम ने 30 साला मोहम्मद खादम को THQ चिश्तियां मुंतकिल कर दिया। बहुत ही अहम खबर शामिल करते हैं आरिफ वारसा। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरिफ वाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालियत की 61 किलोग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और DPO पाकपतन तारक वलायत की क़यादत में पाकपतन पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन जारी। थाना सदर आरिफ वाला SHO आशिक आबद महार ने अपनी टीम के हमरा मुखबर की इतला पर 167 EB के करीब कार्रवाई करते हुए मशकूक रिक्शे को रोककर मनशियात फरोश इकराम माछी सकना 167 EB को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजम के 2 साथी मौके से फरार हो गए। रिक्शे की तलाशी लेने पर रिक्शे से भारी मिकदार में मनशियात 42 किलोग्राम से जायद चर्स और 18 किलोग्राम से जायद अफ्यून बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मनशियात फरोश पाकपतन के अलावा बहावल नगर, साहिवाल और विहाड़ी में भी मनशियात सप्लाई करते थे। SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहदरा नूरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमरा DSP सर्कल मरक तारक जावेद अवान ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खसूसी अहकामात पर पाकपतन पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। क्रैकडाउन से मुतअद्दिद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की मालियत की मनशियात बरामद की जा चुकी है और मुतअद्दिद मनशियात फरोश गिरफ्तार के डर से अपने मनशियात फरोशी के अड्डे को छोड़कर फरार हो चुके हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसे नासूर से बचाने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मियांवाली से हमारे ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इंजीनियर रहमतुल्लाह खान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला भर में माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ पर आगाही का सिलसिला जारी है, जबकि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ 10 दिसंबर 2024 से प्लास्टिक बैग्स डीलर, सुपर स्टोर्स, दुकानों, होटलों, कमर्शियल मार्केट्स और दीगर शोबों में क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मियांवाली इंजीनियर रहमतुल्लाह खान ने कहा कि ज़िला भर में 10 दिसंबर से कम क्वालिटी प्लास्टिक बैग्स शापर्स की खरीदो फरोख्त और बनाने के खिलाफ पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिला में 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स, शापर्स और प्लास्टिक से बनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल, तैयारी और खरीदो फरोख्त के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। अभी से पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स और शापर डीलर्स, दुकानदार इन बैग्स और शापर्स को माहौल दोस्त तरीके से तलब कर दें और अपने प्लास्टिक से मुतल्लिका कारोबार को महकमा से फ़ौरन रजिस्टर करवाएं, वरना डेडलाइन गुजरने पर कोई रियायत बरती ना जाएगी और दुकानदारों से शापर बैग्स के इस्तेमाल बनाने वाली शापर फैक्ट्रियों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कारोबार की बंदिश, भारी भरकम कम जुर्माने और मुकदमात का सामना भी करना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि मियांवाली शहर में स्टेशन चौक, बिल्लूखेर रोड, अवामी चौक, लारी अड्डा, दीगर बाजारों और पब्लिक मकामात पर कपड़े के बैनर्स पर क़वायद ज़वाबित लिखवा कर अवीज़ा कर दिए गए हैं और प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा होने वाली माहौलियाती नुकसानात को उजागर करने के लिए आगाही स्टिकर, पम्फलेट्स और कपड़े के थैले अवाम और दुकानदारों में तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि इसी आगाही के लिए और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के मुज़रे असरात बारे मसाजिद में भी ऐलानात करवाए जा रहे हैं। मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो दूसरी जानब वकला कसूरबार के इलेक्शन के मैदान में पारा हाई नज़र आ रहा है। इलेक्शन कसूरबार की कैंपेन का सिलसिला अरूज पर है। सरदार तनवीर एडवोकेट ने राजा जंग में अपने डेरे पर कसूरबार के वकला के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें मलिक रियाज अहमद खान, मेंबर पंजाब बार कौंसल, मिर्ज़ा नसीमुल हसन, साबिका सदर कसूरबार, अहमद लतीफ़ उम्मीदवार बराए सदर कसूरबार, राव शहजाद अहमद खान उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी कसूरबार समेत राजा जंग और गिरदनवास से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरदार तनवीर एडवोकेट ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया और कसूरबार इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद से रिपोर्टर तैमूर बलोच। मार्केट पुलिस की कार्रवाइयों में कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरख अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मनशियात, मैनपुरी, इंडियन गुटखा सप्लायर और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO इंस्पेक्टर मनीर अहमद अब्बासी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। मार्केट्स पुलिस की कार्रवाइयों में गैर कानूनी LPG गैस की सप्लाई में सरगर्म मुलजिम और मैनपुरी इंडियन गुटखा सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया।
لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے متعدد گیس کے سلنڈر، دیگر سامان اور بھاری مقدار میں انڈین گٹکے پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ خفیہ انفارمیشن پر مڈے ہوٹل کے قریب سے غیر قانونی LPG سپلائی میں سرگرم ملزم حارث قریشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید کارروائی کے نتیجے میں انڈین گٹکا سپلائر عمر علی شیخ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار سپلائر کے قبضے سے بھاری مقدار میں انڈین گٹکے پولیس تحویل میں لے لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے متعلق مزید معلومات اور سابقہ کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے مقدمات درج کر لیے۔ مزید کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب محمد اعظم نے پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خصوصی ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ تقریب کا اہتمام ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب پروفیسر ڈاکٹر سید انصر اظہر کی سربراہی میں ہوا۔ ڈائریکٹر کالجز سرگودا اور ڈویژن بھر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور پرنسپل صاحبان نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر کے ایک اور شاندار اعزاز، گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر کے پرنسپل پروفیسر نعیم الحق چودھری کو داخلہ مہم میں ہدف مکمل کرنے اور نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں خصوصی ایوارڈ اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز ہائر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے گورنمنٹ کالج برائے خواتین جوہر آباد میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ پنجاب محمد اعظم تھے۔ یہ تقریب ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن DPI کالجز پنجاب پروفیسر ڈاکٹر سید انصر اظہر کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں داخلہ مہم میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے پرنسپلز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب محمد اعظم نے پروفیسر نعیم الحق چودھری کو خصوصی ایوارڈ اور تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے کالج کی شاندار تعلیمی، ہم نصابی اور کھیلوں کے میدان میں کامیابیوں کو بھی سراہا۔ واضح رہے کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکر نے گزشتہ 2 سالوں میں سرگودا یونیورسٹی کے MA MSc سطح پر 11 پوزیشنیں حاصل کی، جبکہ سرگودا بورڈ کے انٹرمیڈیٹ سطح پر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن سمیت 3 اہم پوزیشن اپنے نام کی۔ کھیلوں اور ادبی سرگرمیوں میں صوبائی سطح پر نمایاں پوزیشنز حاصل کی۔ مزید یہ کہ رواں سال کالج میں FA FSc کے پروگرام میں 1700 سے زائد طلباء نے داخلہ لیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکر شہزاد رفیق اوان کے حکم پر آج اتوار کے دن مسیحی برادری کے عبادتی دعائیہ پروگرامز کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ دعائیہ پروگرامز کے موقع پر ضلع میں 200 سے زائد پولیس افسران ملازمین ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ والنٹیئرز اشخاص بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ عبادتی مقامات چرچ ہائی کی طرف آنے والے تمام راستوں اور گلیوں پر ناکہ بندی پوائنٹس مقرر کر کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اس طرف آنے والے ہر شخص گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں چیکنگ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور اہم مقامات پر واک تھرو گیٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرامز کی نگرانی کے لیے اہم عبادت گاہوں پر CCTV کیمرہ جات نصب کیے گئے ہیں۔ چرچ اور مسیحی عبادت گاہوں پر مسلح سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادتی پروگرامز پر لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک سٹاف کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ مسیحی عبادت گاہوں کے اطراف میں پولیس موبائلز ایلیٹ کمانڈروں کے دستے گشت کنان ہیں۔ DPO بکر کی جانب سے SDPOs اور SHOs کو سختی سے ہدایات کی گئی ہیں کہ حساس مقامات پر گاڑیوں، اشخاص کی سخت چیکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سلطان احمد بٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل پولیس تھانہ A سیکشن کی حدود میں مین بازار میں نوناری اور بروہی برادری کے 2 گروپوں میں شاپ کے معاملے پر جھگڑا، لاٹھیوں اینٹوں کا زدانہ استعمال سے کفایت اللہ مرتضیٰ، عبد الماجد سمیع اللہ، حاجی دلمراد ذوالفقار اور پیاروں سمیت کئی افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ایمرجنسی میں THQ اسپتال ٹھل منتقل کر دیا گیا۔ کچھ روز پہلے بروہی برادری کو سول کورٹ نے شاپ کا مالک قرار دے کر شاپ ان کے حوالے کیا۔ دوسری جانب نوناری برادری نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ دکان میں لگا ہوا فرنیچر ہمارا ہے، اس کو اتارنے کے لیے گئے تو جھگڑا ہوا۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA انفورسمنٹ اسکواڈ نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم دی لائف ریزیڈینشیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تمام تر غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA انفورسمنٹ اسکواڈ نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم دی لائف ریزیڈینشیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے انٹری بیریئر، سیکیورٹی آفس، اشتہاری بورڈز، پینا فلیکس اور ہورڈنگز کو مسمار کر دیا۔ DG RDA کنزا مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹاسک فورس نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ آر ڈی اے انفورسمنٹ اسکواڈ نے ایک غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم دی لائف ریزیڈنشیا جو موزہ موری کھتران میں واقع ہے کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے انٹری بیریئر، سیکیورٹی کا دفتر اور اشتہاری بورڈز میں دیگر تمام تر غیر قانونی چیزیں سر بمور کر دی ہیں۔ ترجمان آر ڈی اے کے مطابق آپریشن کی نگرانی کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک، ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کنزا مرتضیٰ، ایڈیشنل ڈی جی آر ڈی اے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور ڈی پی او راولپنڈی کر رہے ہیں۔ ڈی جی آر ڈی اے کنزا مرتضیٰ نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کی ہدایات پر دھوکہ دہی کی روک تھام اور شہریوں کو استحصال کے بچانے کے لیے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھرپور طریقے سے جاری رہے گا تاکہ غریب اور سادہ لوگ عوام کو کوئی بھی بیوقوف بنا کر ان کی جمع پونجی سے محروم نہ کر سکے۔ سینئر کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ حیدرآباد رپورٹر تیمور بلوچ، کوٹری سی پی ڈی آئی او شارو ہیومن ایڈ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نثار احمد سومرو، حمزہ خان مری اور دیگر نے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے حوالے سے کوٹری پریس کلب میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان دنیا میں کرپشن کے حوالے سے 133ویں نمبر پر ہے، جو کہ تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے پاکستان گورننس کے ادارے ایشیائی ممالک میں دیگر ممالک سے پیچھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کنونشن 2003 کے مطابق پاکستان کو اپنی شفافیت، ایمانداری اور کرپشن سے پاک معاشرہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ ایک سماجی ذمہ داری ہے جسے پورا کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اداروں میں بیڈ گورننس کے سبب عوام کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان میں گڈ گورننس اور بااختیار بلدیاتی نظام کے قیام سے بدعنوانی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسداد بدعنوانی کے قومی اور صوبائی ادارے متحرک تو ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ بہتر نتائج دینے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 9 دسمبر کو انسداد بدعنوانی کا دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام الناس میں بدعنوانی کے خلاف آگاہی اور اس کے خلاف اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا جاتا تھا تاکہ عام آدمی بھی اپنے اپنے علاقے میں ہونے والی بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ بعد ازاں رہنماؤں نے انسداد بدعنوانی کے حوالے سے ریلی بھی نکالی۔ तव्हांखे हिन ते ब्रीफ करणु, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनकार करणु, इहो हिकिड़ो सच अवेयरनेस जो पार्ट बि आहे। पर छाकाणि त हिन वक़्तु असां वटि जेके इदारा आहिनि एंटी करप्शन जा, उन में तव्हांजी नेब आहे, एंटी करप्शन जो इदारो आहे, FIA आहे, हिकिड़ो ॿ ॿिया इदारा आहिनि जेके आहिनि। पाकिस्तान करप्शन जे अगेंस्ट जेको आहे इदारा त ठाहिया आहिनि, पर इदारा केतिरा फंक्शनल आहिनि ऐं उन्हनि खे केतिरो फंक्शनल हुजे, पाकिस्तान में इहो हिकिड़ो सुवाल जो निशान आहे। तंहिंजे करे तव्हां दोस्त जेके आहियो, जंहिंजो जेको सहाफ़ी दोस्त आहे, जेको जर्नलिस्ट आहे, असां सम्झूं था त उहो हिन वक़्तु करप्शन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे, जेकॾहिं हिन जंग में, हिन जदोजहद में उथी खड़ो थींदो ऐं बीहंदो त असां इन करप्शन जे मर्ज़ खे कंहिं हद ताईं मिटिगेट करे सघूं था, घटि करे सघूं था। ऐं इहो ई सबबु आहे त अॼु असां 9 दिसंबर 2024 ते यानी सुभाणे जेको ॾींहुं आहे, उन में असां यूनाइटेड नेशन जे उन कन्वेंशन 2003 वारे अगेंस्ट द करप्शन कन्वेंशन जी जेका सालगिरह आहे उहा बि मल्हाईंदासीं। उहा बि अॼु मल्हाए रहिया आहियूं। ऐं उन यादगिरी सां त असांखे पंहिंजे मुल्क जे अंदरि करप्शन जी जेका लेवल आहे उनखे घटाइणो आहे। छो जो तव्हांजा जेके करप्शन जा अंग अखर आहिनि उहे एतिरा सुठा न आहिनि, ॾाढा ख़राबु आहिनि। दुनिया लेवल ते तव्हांजी जेका करप्शन जी लेवल आहे उहा ॾाढी जेका आहे त तवजह तलब आहे, परेशान कुन आहे। उनजे करे असां सभिनी सहाफ़ी दोस्तनि खे पंहिंजे कलम जी ताक़त सां जेको आहे हिन मुल्क जे अंदरि, छाकाणि त करप्शन जेको आहे उहो न सिर्फ़ु तव्हांजे इदारनि खे तबाह करे थो, पर तव्हांजी कम्यूनिटी खे तबाह करे थो, यूथ खे तबाह करे थो, गवर्नेंस खे तबाह करे थो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे त जेको आम माण्हू आहे उनजी ज़िंदगीअ खे अजीरन करे थो। ऐं करप्शन जो ख़ात्मो ई
जेको आहे असांजे मुल्क ऐं असांजे अवाम जे सर्वाइवल आहे। उन करे अॼु असां इहो अहद कयूं त असां सभु गॾिजी जेको आहे यूथ आहे, असांजी सिविल सोसाइटी आहे, असांजा सहाफ़ी दोस्त आहिनि, इन कंपेन खे, इन अवेयरनेस खे, करप्शन जे अगेंस्ट जेको आहे जॾहिं बि असांखे मौक़ो मिले असां सच लिखूं, ज़ाहिर कयूं ऐं जेका कानून आहे तव्हांजे सिंध जो स्पेशली जंहिंमें शेरगढ़ राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ दबंग पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के भाई चौधरी मोहम्मद अमीन की शादी धूमधाम से मनाई गई। साबिक मिनिस्टर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चौधरी हाकम अली ककरियाल मरहूम के साहबजादे दबंग पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ककरिया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी हबीबाबाद और मरूफ समाजी कारकुन चेयरमैन यूसी चौधरी मोहम्मद जावेद ककरिया के छोटे भाई चौधरी मोहम्मद अमीन सुन्नत नबी पर अमल पैरा होते हुए रिश्ता अजदवाज से मुंसलिक हो गए। इलाका भर को दुल्हन की मानत सजाया गया। आतिशबाजी के दिलफरेब मनाजर, घोड़ा नाच और मरूफ फोक गुलकार जैन मलंगी ने शुरा के दिल मोह लिए। साबिक सूबाई मिनिस्टर मोहम्मद आसफ नकई, सरदार मोहम्मद जहांगीर माजरा, सरदार शाहजेब अब्बास अलमरूफ, शाहजी भाई सदर, जावेद नगर प्रेस क्लब, हाफिज मोहम्मद फराज, मोहम्मद अमार जफर, शेख साबर अली समेत कदर और सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और पुलिस अफसरान ने शिरकत करते हुए चौधरी मोहम्मद अमीन दुल्हे को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मनवर हुसैन फाइनेंस सेक्रेटरी चनियोट प्रेस क्लब की सालगिरह की तकरीब का अहतमाम चनियोट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में किया गया। तकरीब में चेयरमैन चनियोट प्रेस क्लब लतीफ़ अहमद चौधरी, सदर उमर सज्जाद, चेयरमैन प्रिंट मीडिया पीरज़ादा इकबाल हुसैन, सीनियर सहाफ़ी शेख जहांगीर चनियोटी, अबैदुल्ला चौधरी, मनवर दीन चौधरी, एहसान इलाही, हसरत फैसल जबार, मियां अंस हुसैन, औरंगज़ेब खाकी, सफ़ीर मोमन अबू बकर चनियोटी, अब्दुर्रहमान सलीमी, वसीम दुरानी, मेहर जावेद इकबाल, हर रहमान सदीकी, मोहम्मद मोहसन अली और दीगर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ियों ने फाइनेंस सेक्रेटरी चनियोट प्रेस क्लब मियां मनवर हुसैन को दराजी उम्र की दुआ दी, सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बंद कमरों के मशवरे मेरा मंशूर नहीं, जो बात कहूँगा सरे बाजार कहूँगा, तुम रात की तारीखी में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सजावल से हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक STP जाती चौक बुड्डू डालपुर का सदर हुसैन सिंधी दुकान के बाहर सोया हुआ था, जिसके ऊपर गुलाम मुस्तफ़ा रिंद हैदर रिंद ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद दोनों जवाबदार गिरफ्तार हो गए। जवाबदारों की जांच पड़ताल के बाद ये वाज़िया हो गया दोनों जवाबदार नशे की हालत में थे। STP सदर हुसैन सिंधी के घर में क़यामत सुगरा जैसे मनाजर। इस मौके पर STP जाती चौक बुड्डू डालपुर के कारकुनान ने जवाबदारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की अपील की है। काले की मंडी रेलवे स्टेशन वीरानी और लापरवाही के बाद खंडर में तब्दील हो गया। काले के रेलवे स्टेशन जो कभी इलाके की आवाम के लिए सफरी सहूलियात का मरकज़ हुआ करता था, आज वीरानी और ज़बू हाली की तस्वीर पेश कर रहा है। हुकूमत की मुसलसल नाअहली और मकामी सियासतदानों की बेतवज्जी ने इस अहम रेलवे स्टेशन को खंडर में तब्दील कर दिया। कभी इस स्टेशन से रोज़ाना 4 अप और 4 डाउन लोकल ट्रेनें चलती थी, जो हज़ारों मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुँचाती थी। ये ट्रेनें न सिर्फ सफरी सहूलियात फराहम करती थी बल्कि मकामी मईशत को भी सहारा देती थी। ताहम आज एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती। अहले इलाका के मुताबिक रेलवे स्टेशन की वीरानी ने इनकी जिंदगियों को शदीद मुतासर किया है। रोज़गार के मौके कम हो गए और सफरी मुश्किलात ने मुकामी लोगों को दीगर महंगे ज़राए पर इंसार करने पर मजबूर कर दिया है। अहले इलाका ने इस मसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत और मकामी नुमाइंदे इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेहिस नजर आते हैं। ना तो स्टेशन की बहाली के लिए कोई मनसूबा बनाया गया है और ना ही सफरी सहूलियात बहाल करने की कोई कोशिश की गई है। इलाके के रहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि काले की रेलवे स्टेशन को दोबारा फाल बनाया जाए। रेलवे स्टेशन की बहाली न सिर्फ आवाम को सफरी सहूलत फराहम करेगी बल्कि मकामी मईशत को भी दोबारा जिंदगी बख्शेगी। काले के रेलवे स्टेशन की हालत इज़ार हुकूमत और मकामी सियासतदानों के लिए एक लम्हाई फिक्रिया है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस अहम मसले को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के वसीम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताद, तालिबात और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तालिबात की जानिब से तकरीब में सकाफती टैबलोस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद देखते हैं टंडोबागो से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। में ज्योति
टंडोबागो के वसीम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में सकाफती तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तालिबात और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि स्कूल के तालिबात की जानिब से सकाफती लिबास अजरक टोपी पहनकर आए और तालिबात ने सकाफती तकरीर टेबलोस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिया और तालिबात की जानिब से सिंधी सकाफती हो जमालो और जिया सिंध वाले गीतों पे रक्स करके जिया सिंध के नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल वसीम अहमद बेलानी, जैनुल आबदीन मेमन, इदरीस बेलानी, आमिर अली महर, लक्ष्मण भील और दीगर ने कहा कि हमारे स्कूल में हर साल सकाफती तकरीब का इनकाद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सकाफती तकरीब का इनकाद किया गया है। हम सिंधी हैं, यह सकाफत हमारी शान है। हम सिंध वाले सिंधी हमेशा अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ तकरीब में सीनियर सहाफ़ी दोस्त मोहम्मद चांडियो, इसाक मेमन, अब्दुर्रहमान समूह, अमजद हुसैन जत्त, जाकिर हुसैन सियाल, समीउल्लाह मेमन, कैलाश कुमार लोहाना और दीगर सहाफ़ियों और असातिज़ा ने शिरकत की और स्कूल के प्रिंसिपल वसीम अहमद बेलानी की जानिब से मेहमानों को अजरक का भी तोहफा दिया। कैमरा टीम अब्दुर्रहमान समूह के साथ शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़ टंडोबागो। वसीम अहमद बेलानी, वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल टंडोबागो का सरबराह हूँ और आज अल्लाह के फजल करम से हमारे स्कूल में एकता दिन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के शागिर्दों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें हमारे स्कूल के शागिर्दों ने तकरीरें पेश की और नात पेश की, हम्द पेश की, तिलावत पेश की और सिंधी सकाफ़त को उजागर करने के लिए, दुनिया के सामने पेश करने के लिए सिंधी में जो सिंधी तहज़ीब के मुताबिक जो शादी होती है उस टेबलों को भी पेश किया गया, ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि जो है सिंधियों की शादी की तकरीबात या और दीगर जो तकरीबात हैं वो किस तरह से होती हैं। शागिर्दों ने रंगी जो है प्रोग्राम करके और हिस्सा लेके इस प्रोग्राम में स्कूल में बड़ा रौनक पैदा कर दी और हमने ये स्कूल में प्रोग्राम किया। हमने पिछले साल भी किया था, हर साल करते हुए आ रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मुझो नालो आमिर अली, बाय कास्ट महर, ऐं एज़ अ टीचर आहियां वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में। अॼु असां वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में सकाफ़ती ॾियारो मल्हाए रहिया आहियूं। सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त असां सिंध जो जेको शौर आहियूं, असां सिंध मंझि जेके बि सिंधी रहूं था सो पंहिंजो सकाफ़ती ॾियारो मल्हाए ॿियनि क़ौमुनि खे इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था त सिंधी बि हिकु क़ौम आहे जेका सदियुनि खां सिंध जी सकाफ़त, सिंध जी तहज़ीब, सिंधी माॻ, सिंधी रीतूं, सिंधी रस्मूं ऐं सिंधी तहज़ीबूं मल्हाए रही आहे। ऐं असांखे उमेदु आहे त अॻियां हली करे सिंधी क़ौम अहिड़ियूं तहज़ीबूं, अहिड़ियूं रीतूं रस्मूं, अहिड़ा रवाज मल्हाईंदी। ऐं असां अॼु ॾाढा घणा ख़ुशि आहियूं ऐं असां वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल जे तरफ़ खां सभिनी सिंधियुनि भाइरनि खे सकाफ़ती ॾियारे जो लख लख वाधायूं ॾियूं था। वॾी महिरबानी।
بارکھان اور رکنی شہر میں جاری بدامنی کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر کا رکنی شہر میں دورہ، دکانوں میں کیمرے نصب کرنے کی ہدایت، جبکہ قبضہ مافیا اور زہریلی خوراک بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بارکھان رکنی شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر دکاندار اپنی دکان میں کیمرے نصب کرے، جبکہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کا عمل شروع۔ سرکاری زمینوں کے قبضے کو ہٹایا گیا۔ دوسری جانب ہوٹلوں میں ملنے والے غیر معیاری کھانوں اور من مانی کے ریٹ لگانے والے مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر بارکھان نے بتایا کہ بارکھان میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہوا ہے۔ اگر دکاندار کیمرے لگا دیے جائیں تو ان چوروں تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے اور رکنی میں امن قائم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تمام دکاندار اپنی دکانوں میں کیمرے لگائیں، بصورت سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ قبضہ مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور سرکاری زمینوں پر قائم قبضے ہٹائے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہوٹلوں پر ملنے والے غیر معیاری خوراک بیچنے اور من مانی ریٹ لگا کر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ دن زہریلی چائے پینے سے 5 بچے اور 2 خواتین بے ہوش ہو گئی۔ یہ ایک مافیا ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع کرتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈپٹی کمشنر کے اور یہ رکھنی بازار کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پولیس کے اور جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں اپنا پریس کنٹرول کے یا بازار کے چیئرمین کے ڈاکٹر صاحب والے ہیں، انجمن تاجران والے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے ہم نے کافی اسٹالز ہٹا دیے ہیں اور یہ کارروائی انشاءاللہ جاری ہوتی رہیں گی۔ بازار کو میں بھی تمام تاجران سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2-2 3-3 ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں اپنے دکانوں کے ساتھ، تو اگر ایک ریڑی سے گزارا ہوتا ہے تو برائے مہربانی وہ ان کو جو 2 ریڑی ہیں وہ ان کو ہٹا دے۔ ابھی آج ہم نے سب کو وارننگ دی، اگر آئندہ انہوں نے جو ہے نا اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھ قانونی کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق سی ٹی او راولپنڈی کی قیادت میں شہباز شریف پارک لیسن سینٹر کی اپ گریڈیشن مکمل۔ سی ٹی او راولپنڈی بنش فاطمہ کے خصوصی اقدام سے راول روڈ پر واقع شہباز شریف پارک لیسن سینٹر کی اپ گریڈیشن قلیل مدت میں مکمل کر لی گئی۔ اس کا مقصد شہریوں کو لائسنس کی بہترین سہولیات فراہم کرنا اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ اب خبر شامل کرتے بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق رائے احمد خان کھرل شہید گورنمنٹ ہائی اسکول صدر گوگیرا میں ادب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کی زیر اہتمام ہونے والی تحریری مقابلہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری مقابلہ کروایا گیا، جس میں 413 طلباء طالبات نے حصہ لیا۔ آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی چودھری رضوان جماعت اسلامی کے رہنما، رائے رب نواز ثاقب ایڈوکیٹ، رائے ظہیر ایڈوکیٹ، رائے ظفر نوری، حافظ محمد یاسین وسیم انجم اسدی، ڈاکٹر غلام عباس، ڈاکٹر مجاہد رانا قادر، رائے نواز تابش، اس کے علاوہ دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ تحریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء طالبات میں شیلڈ اور نقد انعام تقسیم کیے گئے۔ ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہے۔ جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت رائے احمد خان کھرل شہید گورنمنٹ ہائی اسکول بنگلہ گوگیرا میں موجود ہوں، جہاں پہ ادب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام تحریری مقابلہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست پروگرام کروایا گیا ہے، جس کا آج نتائج تھا۔ میرے پاس اس وقت فاخر حسین موجود ہیں، جو اس پروگرام کے حوالے سے جنہوں نے اس پورے پروگرام کو ترتیب دیا۔ آج اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فاخر بھائی، بہت زبردست آپ نے انتظام بھی کیا ہے اور بہت بڑا پروگرام بھی آپ نے کیا، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ کوریج دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا پروگرام ہوا ہے، یہ میرے ساتھ جو یہاں پہ اساتذہ کرام کھڑے ہیں پرائیویٹ سکولز کے اور سرکاری سکولز کے، اور ادب دوست فاؤنڈیشن کے صدر رائے ظفر اقبال نوری صاحب، اور اس طرح پوری ٹیم جو ہے ان کا ہے کہ یہ ٹیم ورک ہے، اور ہم نے یہ مل کے تحریری مقابلہ جو اس کا انعقاد کیا۔ 413 بچے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور آج الحمدللہ ہم نے ان بچوں میں کیش پرائز اور شیلڈز اور سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، کتاب بینی کا فروغ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو فروغ ہے یوتھ میں، نئی جنریشن میں، اس کو بلڈ اپ کرنا، اس کا ہم نے فروغ کرنا ہے۔ فاخر بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کیسے خیالات آپ کو آئے کہ بڑے بچے زیادہ تر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لائیو کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجوع کر رہے ہیں،
تو آپ نے ادب دوست فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک بہت زبردست جو ہے وہ یہ ایک پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. آپ کو اس میں کس طرح کی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی راشد بھائی، اس میں مشکلات بالکل بھی نہیں ہیں، کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میرے ساتھ جو ہیں میری جو ٹیم ہے، میرے دوست ہیں، میرے باپ یہاں پہ اسکولس کے جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں انہوں نے بڑا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اور کہیں کوئی بھی انہوں نے مشکل، کوئی مالی ہو یا کوئی اور معاملات، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انہوں نے میرا پیغام جو تھا، میری جو سوچ تھی وہ انہوں نے بچوں تک پہنچائی ہے، اور بچے ٹیچرز کی بات سن کر مطلب ان کو وہ اس طرح موٹیویٹ ہوئے ہیں. فاخر بھائی، آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ آگے جو آنے والے وقت میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ادب فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ ہم آئندہ سال کے لیے ہم اسی پروگرام کو ہم ڈویژن لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، سائی وال میں، اکاڑا میں اور بنگلہ وغیرہ میں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سکولز میں اور کالجز میں ادب دوست سوسائٹی کا قیام کرنا چاہتے ہیں، جس میں بچے جو ہے نا ان کا ہم ایک گروپ بنائیں گے، ایک سوسائٹی ہوگی، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور ہمارے اس مشن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خیال جو ہے بچوں میں ہم اس کو کنورٹ کر دیں. اور میرے پاس اس وقت رائے ظفر نوری صاحب موجود ہیں. آج کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہ ایک شاعر ہیں، نام ان کا ذہن سے نکل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہیں کتاب سے ہے اور ان کہیں کتاب سے ہے، میری مراد یہاں آخری کتاب سے ہے، اور ہے لفظ لفظ ستارہ، ہے حرف حرف چراغ، میرے سخن میں یہ سب روشنی کتاب سے ہے، اور تیرے زوال کے اسباب صاف ظاہر ہیں، قلم سے بیر تجھے تیری دشمنی کتاب سے ہے، اور کوئی بھی پل مجھے پل بھر نہ کر سکا مایوس، میرے یقین میں یہ پختگی کتاب سے ہے، اور سخن شناس مجھے تازہ کار کہتے ہیں، اگر میں ہوں تو یہ سب تازگی کتاب سے ہے. اور ہمارا منشور، ہمارا مشن صرف اور صرف سنجیدہ طرز فکر کو آگے لے کر چلنا ہے، اور سنجیدہ طرز فکر کتاب بھی نہیں کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. اور مشکل شعبہ ہے، انتہائی مشکل شعبہ ہے، لوگوں کو رجحان بہت ادھر کم ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بڑے بھائی افتخار فخر صاحب کی بطور چیئرمین ادب دوست فاؤنڈیشن ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر یاسین صاحب، حافظ یاسین صاحب، نواز تابش صاحب، رائے ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب، بے شمار دوست ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور دام میں در میں سخن قدم ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ یہ دیکھیں نا، یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے فوائد بے شمار ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کتاب سے دور کر دیا ہے، پڑھائی سے دور کر دیا ہے، محنت سے، لگن سے، جو ان چیزوں سے ہمیں دور کر دیا ہے. اور وہ ایک ہی ہے کہ لائبریری ہو، کتاب ہو، مطالعہ ہو، اور مطالعہ کے ذریعے آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کی قیادت میں بہترین انداز میں چلیں گے، اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اور ہمیں خوب پذیرائی مل رہی ہے. میرے پاس اس وقت رائے ظفر موجود سے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میرے پاس اس وقت آج گورنمنٹ ہائی اسکول صدر گوگیرا کے حافظ محمد یاسین صاحب موجود ہیں، جن کے اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی ہے. میرے پاس اس وقت حافظ یاسین صاحب موجود ہیں. سر، بہت بڑی بات ہے، آج آپ کے اسکول میں بچے نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. آپ ہی کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ادب دوست فاؤنڈیشن کے تمام ممبر صاحبان جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، خصوصاً رائے افتخار فاخر حسین کو، کہ انہوں نے یہ ایک اچھا پروگرام ترتیب دیا، اور یہ 3-4 سال سے لگاتار یہ کتاب بینی کے حوالے سے اور سیرت رسول کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروگرام ہے. بچوں میں میرے اسکول کے یہ گورنمنٹ رائے احمد خان کرل شہید ہائی اسکول بنگلہ گوگیرا، اس کے 28 بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور 28 میں سے یہ محمد احسان افتخار جو ہے یہ 9th کلاس کا بچہ ہے، تو اس نے ماشاءاللہ پہلی پوزیشن حاصل کی. میں اپنے اسکول کے ٹیچرز کو اور اپنے پرنسپل صاحب کو اور سب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور میں ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں بھی بچوں کے لیے ایسے پروگرام، تقریری، تحریری کمپٹیشن جو ہے، مقابلات جات جو ہے وہ انعقاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بچوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس اس وقت قرطبہ اسکول کے ڈائریکٹر رائے نواز تابش بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں. جی نواز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کے جو چیئرمین صاحب ہیں افتخار فاخر صاحب، وہ اس تقریب کے حوالے سے جو مسلسل 3-4 سال سے وہ کتاب بینی کے حوالے سے وہ پروگرام منعقد کروا رہے ہیں، وہ نہایت ہی دعا کے بھی مستحق ہیں اور مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ انہوں نے گوگیرا کی سرزمین بلکہ گوگیرا کے گرد و نواح میں جتنے بھی جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ نجی ہیں یا غیر نجی ہیں، سبھی میں جو ہے وہ کتاب بینی کا ماحول پیدا کیا ہے.
ان کے لیے دعا ہے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, خوش رہے. اور اس طرح کے کئی اور پروگرامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس سے ہماری علم و ادب کی جو چیزیں ہیں وہ ساری بہتر ہوں گی. علم پھیلے گا, اور علم پھیلے گا تو ہمارے اندر سے نفرتیں دور ہوگی, ہمارے اندر سے جو تمام جو ہم کہیں برائیوں میں جکڑے ہوتے ہیں یا کئی برائیاں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں. کتاب ہی ایک واحد ایسا کام ہے یا واحد ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنی جو دل کی اور اندرونی جو کیفیات ہیں ان کو بھی بدل سکتے ہیں اور بیرونی کیفیات کو بھی بدل سکتے ہیں. ایک بار پھر افتخار فاخر صاحب جو چیئرمین ہیں ادب دوست فاؤنڈیشن پاکستان کے, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک ان کو اور جملہ احباب جو ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور اس طرح کی کئی اور کام جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہونے چاہیے. جی آمین. میرے پاس اس وقت رائے احمد خان کھرل شہید خبر شامل کرتے ہیں ہوشاب سے. اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر بابا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ ضلع ہوشاب کے عہدیداران کی سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی, صدر مسلم لیگ نون ضلع ہوشاب سے خصوصی ملاقات. ضلع جنرل سیکرٹری سابق MPA ملک کرم الہی بندیال بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی نے کہا ہے کہ علماء کرام ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. ہماری اولین ترجیح ہے کہ علماء مشائخ کو مزید فعال کیا جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں. اس موقع پر علماء مشائخ ونگ ضلع ہوشاب کے صدر صاحبزادہ قاری محمد صدیق ضیاء, جنرل سیکرٹری رانا خداداد شاکر, ڈویژنل میڈیا کوآرڈینیٹر حامد نواز نائب صدر, قاری محمد ریاض سیالوی ڈپٹی سیکرٹری, غلام اصغر قادری انفارمیشن سیکرٹری, ملک طاہر, محمد مشتاق احمد قادری, رانا نعیم اللہ اور دیگر ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ورکرز اور عہدیداروں کی کثیر تعداد موجود تھی. سعودی عرب میں انڈس کلچر اینڈ سوشل فورم کی جانب سے سندھی کلچر ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مردوں, خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر نامور فوک گلوکارہ ریشما پروین اور گلوکار نعیم سندھی نے خوب سما باندھا جس پر شرکاء جھومنے پر مجبور ہو گئے. اس موقع پر انڈس کلچر اینڈ سوشل فورم کے صدر غلام قادر ملا, انجینئر انیس ملک, ذیشان قاضی, حفیظ شیخ, سجاد سہاگ اور دیگر کا کہنا تھا کہ سندھ کی دھرتی قدیم تہذیب اور ثقافت کی امین ہے جس کے رنگ آج کے جدید دور میں پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور اس سے پورے پاکستان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہو رہا ہے جس پر پورا پاکستان فخر کرتا ہے. اور ہم سعودی حکومت کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستانی کلچر کو فروغ دینے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تقریب کی آخر میں شرکاء میں قرآن اندازی کے ذریعے گفٹ اور مشتاق بلوچ کی جانب سے عمرے کے ٹکٹ بھی دیے گئے. راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے. ملک افتخار حسین, ملک سرفراز, ملک اجاز اور ملک اشتیاق کی والدہ کے چہلم کے موقع پر ممبر قومی اسمبلی ملک ابرار احمد, سابق سینیٹر چودھری تنویر علی خان, الحاج چودھری محمد الیاس, ممبر صوبائی اسمبلی چودھری عمران الیاس, چودھری اقدس انیس, ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ملک اظہر نعیم, سابق ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راجہ جہانداد کے علاوہ کثیر تعداد میں معتزین علاقہ اور چیئرمین مجلس عامہ ملک نعیم اختر نے شرکت کی. چہلم کی محفل کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک سے ہوا جبکہ ہدیہ نعت کے بعد علامہ امجد علی چشتی نے ماں کی فضیلت بیان کی. اس موقع پر ملک افتخار برادران نے تمام آنے والے مہمانوں کا دلی شکریہ ادا کیا.